بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ضمیر آفاقی. آپ دیکھ رہے ہیں چینل کارسپونڈنٹ، اور گفتگو ہماری وہی چل رہی ہے کوئی ماضی کے پاکستان کے بننے سے لے کر اب تک کئی جو بھی اتار چڑھاؤ آئے. اور طارق خورشید صاحب جو ہے یہ ایک ہسٹری کو مختلف پیرائے میں بیان بھی کر رہے ہیں. جو کچھ انہوں نے دیکھا، ان کے مشاہدات ہیں، تجربات ہیں. پھر خود جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ہڈ بیتی بھی ہوتی ہے کہ اس وقت انہوں نے جس طرح لوگوں سے ملے، معاملات کو دیکھا. پاکستان کے ٹوٹنے بننے کی باتیں بھی ہوئی. ہم نے ڈھاکہ کی بھی بات کی، ہم نے بھٹو صاحب کے الیکشن کی بھی بات کی، ان کے انتخاب کی بھی بات کی، اسی سے جڑی ہوئی باقی ساری چیزیں. تو جب یہ مطلب ڈھاکہ فعال ہوا اور اس کے بعد وہ جو حالات تھے سارے، اس پہ ہم آج بات کریں گے کہ اس وقت طارق خورشید صاحب کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، ان کی ایجوکیشن کیا تھی، یا اس وقت اسٹوڈنٹ ماحول کیا تھا، کس طرح کا وہ سیناریو تھا جو ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں. کہ جس وقت یہ ایوب خان کے خلاف تحریک چلی، اس وقت تو میں کالج میں تھا، لیکن وہاں سے ایف ایس سی کرنے کے بعد میں پنجاب یونیورسٹی کے جیولوجی ڈپارٹمنٹ میں نے آ کے داخلہ لے لیا. اور جیولوجی ایک واحد سبجیکٹ تھا جو صرف پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا تھا اس وقت پنجاب کی حد تک، اور کہیں نہیں تھا. تو میں نے وہاں داخلہ لیا. تو اس وقت وہاں پہ جمعیت بہت مضبوط تھی، اور جو تحریک چلی ایوب خان کے خلاف، اس میں بھی جمعیت جو ہے اس کا ایک کردار تھا. لیکن اب جب نئے الیکشن کا صورتحال بننے لگی تو جو تنظیمیں تھیں وہ ایک تو اسلامی جمعیت طلباء تھی، دوسری این ایس ایف تھی، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اور تیسری این ایس او تھی، نیشنل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، جو مزدور کسان پارٹی کا اسٹوڈنٹ ونگ تھا. میں یہاں کہوں ابھی حال ہی میں چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب یونین بحال قائد اعظم یونیورسٹی میں یونین بحال کرنے کی بات کی ہے، اور کہا ہے کہ لیکن یہ سیاسی تنظیموں کی اس میں عمل دخل نہ ہو. عملی ہوتا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پھر سیاسی تنظیموں کے ساتھ، کیونکہ ہر آدمی جو وہاں پہ یونیورسٹی میں نوجوان آتا ہے اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. وہ ظاہر ہے کوئی آپ سوچتے ہیں تو آپ کا کوئی اس کو ایک حوالے سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، دوسرا دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ آپ خام خواہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے قریب ہوتے ہیں، اور اس میں وہ مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ سیاسی جماعتیں مداخلت نہ کریں. تو جو یہاں کا لیفٹ تھا، این ایس او، این ایس ایف، اور تیسری پی ایس ایف تھی، پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن. تو یہ لیفٹ کے جو لوگ تھے یہ ایکسٹریمسٹ تھے تھوڑے سے، اور اسی طرح جمعیت کے تھا. تو جمعیت نے اس وقت پھر الیکشن کا جو ماحول بنا، تو یہ ایسٹ پاکستان ڈیبیکل ہو چکا تھا، اور حالات جو ہیں وہ کافی خراب. یحییٰ خان کو اوور کر لیا ہوا تھا، ایوب خان جا چکا تھا. تو اس دوران یہ الیکشن کا جب ماحول بنا، تو اس میں جمعیت نے ایک پینل دیا. ایک پینل جو تھا وہ پی ایس ایف نے دیا، اور ایک وہ پینل تو نہیں تھا، لیکن دو امیدوار ایک قسم کے آزاد حیثیت سے میدان میں اترے. تو جمعیت کا پینل جو تھا اس میں نور طور تھے جو پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے، اور جو حفیظ خان تھے، جو جاوید ہاشمی تھے، وہ جنرل سیکرٹری کا الیکشن لڑ رہے تھے. اور اسی طرح کہہ لیجیے کہ جنرل سیکرٹری کا الیکشن جو ہے وہ جاوید ہاشمی لڑ رہے تھے، اور دوسرے بھی. تو پی ایس ایف نے جو پینل دیا اس میں جہانگیر بدر تھا جو پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ رہا تھا، اور جنرل سیکرٹری کا الیکشن چودھری انور تھے ایک، وہ میرے جیولوجی ڈپارٹمنٹ سے تھے، وہ لڑ رہا تھا.
لیکن وائس پریزیڈنٹ پہ راشد بٹ تھے ان کے پینل کے، جبکہ جمعیت کے پینل کے قیوم تھے جو وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے، اور اسی طرح پرویز صالح بھی اس میں الیکشن میں امیدوار تھے، اور لیکن وہ آزاد حیثیت سے لڑ رہے تھے۔ حفیظ خان بھی آزاد حیثیت سے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے۔ نہیں، یہ حفیظ خان اور ہیں، یہ حفیظ خان بھی مطلب الیکشن لڑ رہے تھے پریزیڈنٹ کا، اور ان کے ساتھ پینل میں ایک جوائنٹ سیکرٹری کا امیدوار تھے ثناء اللہ کشمیری۔ تو میں جب پنجاب یونیورسٹی میں داخل ہوا تو حفیظ خان سے میری اس سے پرانی دوستی تھی، فیصل آباد کے تھے وہ، تو حفیظ خان کے ساتھ ہی ایک تعلق رہا۔ تو جس وقت حفیظ خان کھڑا ہوا تو اب مسئلہ ہو رہا تھا کہ حفیظ خان کو سپورٹ کیا جائے، دوسری طرف جہانگیر بدر تھا، تو میں بھی ان میں شامل تھا، اور بھی ہمارے ساتھی اور دوست احباب جو تھے وہ سارے ہم حفیظ خان کی حمایت میں۔ حفیظ خان کس پینل سے تھے؟ آزاد پینل۔ ایکچولی حفیظ خان نے اپلائی ضرور کیا تھا کیونکہ وہ بھی لڑنا چاہتا تھا، اور روایت یہ تھی کہ جو جنرل سیکرٹری کا الیکشن ہارتا تھا وہ اگلی دفعہ پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑتا تھا۔ تو حفیظ خان جنرل سیکرٹری جمعیت کے ہاتھوں ہارا تھا پہلے، تو خیال تھا کہ اس کو اگلا پریزیڈنٹ ہوگا، لیکن وہ ہو نہ سکا، اور یہ کمپین سٹارٹ ہو گئی۔ اچھا، یہ کمپین جب آگے بڑھی تو صورتحال ایسی بنی کہ جمعیت کا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ بالکل بیک گراؤنڈ میں چلا گیا، اس کے تو بجائے اس کے کہ اس کے حق میں نعرے لگتے بلکہ اس کی مخالفت میں اسی کے لوگ جو تھے وہ نعرے لگاتے ہیں۔ جمعیت کو بڑی جلدی احساس ہوا کہ ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہے ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ لڑ سکے، تو انہوں نے حفیظ خان سے رابطہ کیا کہ آپ ہمارے پینل میں آ جاؤ، تو ہم تمہیں ووٹ دے دیتے ہیں، تم جنرل سیکرٹری جاوید ہاشمی کو ووٹ دے دیں آپ لوگ، تو اس طرح ہم مل کے الیکشن لڑ لیتے ہیں۔ تو حفیظ خان نے ریفیوز کر دیا، ان کا نہیں، ہمارا آپس کا لیفٹ کا مسئلہ ہے، وہ ہم بعد میں نپٹیں گے، لیکن میں جمعیت میں کبھی بھی اس کے پینل سے نہیں لڑوں گا۔ تو جہانگیر بدر اس وقت مارشل لا کی مخالفت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اچھا، الیکشن ڈیورنگ الیکشن سے ہی پہلے اچھا پہلے اور یہ جیل میں تھا۔ اب وہ جیل میں جو تھے تو جہانگیر بدر کے جیل میں ہونے کے باوجود اس کے کاغذات جمع کروا دیے گئے، اور جہانگیر بدر کی کمپین بہت ٹھیک جا رہی تھی۔ اس وقت ایک کہہ لو وہ پولیٹیکل تو نہیں ہے لیکن ایک گروہ تھا جس کو کہتے تھے اسٹوڈنٹ اون پاور۔ یہ اس میں بڑے بڑے مطلب کہہ لو بڑی فیملیوں کے بچے تھے اس میں، اور نارملی یہ کھاؤ پیو اور اس طرح کا گروپ تھا۔ تو یہ جس وقت اچھا یہ سپورٹ کر رہے تھے حفیظ خان کو کیونکہ ان کا اپنا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، تو وہ حفیظ خان بہت اچھی تقریر کر لیتا تھا، انگریزی بہت اچھی بولتا تھا۔ تو سوری جہانگیر بدر کے ساتھ راجہ انور تھے، وائس پریزیڈنٹ کے لیے، نہیں سوری میں تھوڑا سا راشد بٹ ہی تھا۔ راشد بٹ اب جب الیکشن ہوا تو الیکشن میں یہ میرا مطلب وہ سال تھا جس وقت ابھی میں جا کے داخل ہوا پنجاب یونیورسٹی میں، تو جو رزلٹ نکلا وہ یہ تھا کہ اچھا حفیظ خان کی کمپین کافی کمزور جا رہی تھی، لیکن جہانگیر بدر رہا ہو گیا، اور جہانگیر بدر کی رہائی اس کے کمپین کو ستیہ ناش مار گئی۔ جہانگیر بدر ایک تو
بولنے میں بہت کمزور تھا، اور سیکنڈلی وہ خالص لاہوری لہجے میں بات کرتا تھا. تو یہ جوں تقریر کرتا گیا اس کی کمپین خراب ہوتی گئی اور حفیظ خان کی کمپین بلڈ اپ ہونی شروع ہو گئی. تو جب رزلٹ آیا تو حفیظ خان الیکشن جیت گیا، بدر ہار گیا. راشد بٹ الیکشن جیت گیا وہ اس کے پینل سے. جنرل سیکرٹری جاوید ہاشمی جیت گیا. تینوں ہی گروپوں کے ایک ایک وہ تقسیم ہو گئی ساری. اچھا، یہ تقسیم جو تھی اس سے ہوا یہ کہ میجرلی کہ جمعیت کی وہ ہولڈ اس میں کمزور ہوئی، کیونکہ پہلے ساری جمعیت کے لوگ تھے یونین میں، تو جمعیت کی ہولڈ کمزور. بٹ جو ہیں انہوں نے کیونکہ وہ جیت چکے تھے، وائس پریزیڈنٹ تھے، تو اور حفیظ خان کیونکہ پریزیڈنٹ تھا، تو حفیظ خان جس وقت الیکشن جیت کے اس نے ریلی نکالی اپنی جیت کی خوشی میں، تو اس وقت پنجاب یونیورسٹی کے اولڈ کیمپس میں اس کے جلوس میں جو ریلی تھی اس میں لوگوں نے نعرے لگائے پیر مودودی زندہ باد. پیر مودود. ہاں، اب وہ علامہ مودودی جو جماعت اسلامی کے سربراہ تھے ان کے حق میں. تو حفیظ خان اچھا وہ کیونکہ تاثر یہ تھا، کیونکہ اچھا اس میں ہوا یہ تھا کہ نور تور کو جمعیت نے یک طرفہ طور پہ وڈرا کر لیا تھا. انہوں نے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا ہی نہیں تھا، تو وہ ووٹ کیونکہ حفیظ خان کو پڑے تھے اس حوالے سے، تو ان کا خیال تھا کہ حفیظ خان کم از کم ہمارے ساتھ، ہاں کیونکہ ہم نے جہانگیر بدر کو ہرایا ہے، تو وہ وہاں پہ نعرے لگ رہے تھے کہ پیر مودودی زندہ باد. تو حفیظ خان رکا اور اس نے کہا کہ جو لوگ پیر مودودی زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں وہ فوری طور پہ اس جلوس میں سے نکل جائیں، کیونکہ وہ میرے دوست نہیں ہو سکتے. اور اس نے انہیں وہاں سے اپنے اس میں سے نکال دیا، اور اس نے یہ تاثر دیا کہ میں اور لیفٹ کے ساتھ ہوں اور میں انہی کے ساتھ ہوں. تو راشد بٹ اور حفیظ خان کی ایک کہہ لیجیے کوریلیشن بن گئی، کیونکہ اس کے باوجود کہ اس نے اس کے پینل کو تو ہرایا تھا، لیکن کیونکہ وہ بھی خیالات میں اسی طرف تھا، تو اس نے بھٹو صاحب کو انہوں نے انوائٹ کر لیا. اور جاوید ہاشمی جو وہ سیکرٹری جنرل تھے. اور اس وقت بنگلہ دیش نامنظور کی کمپین بہت سٹرونگ جا رہی تھی. بھٹو صاحب کیا ہم بعد میں اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ بھٹو صاحب آئے اور انہوں نے وہاں پہ کیا کیا، لیکن بنیادی طور پہ یہ جو تھی جمعیت کی ہولڈ کیونکہ ٹوٹی، تو اس جمعیت اور لیفٹ کی لڑائیاں شروع ہو گئیں، جس میں لیفٹ نے حفیظ خان کو بھی آہستہ آہستہ جمعیت کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا، اور اس کو بھی اسی طرح ٹریٹ کرنا شروع کیا جیسے یہ جمعیت کی طرف سے جیتا ہوا آدمی ہے. لیکن حفیظ خان بہرحال اس کو ریزسٹ کرتا رہا. اور مجھے آج تک یاد ہے کہ اس کو ایک اخبار ہوتا تھا کوستان، اس وقت اس نے ایک ہیڈنگ لگائی تھی باقاعدہ کہ جس میں حفیظ خان کے پاؤں کے نیچے تلوار تھی، اور اس نے کہا اور تلوار ٹوٹ گئی. لیکن دوسری طرف جب حفیظ خان نے وہ جلوس میں کہا کہ یہ جو لوگ پیر مودودی کے نعرے لگا رہے ہیں چلے جائیں، تو جو مساوات اور اس طرح کے اخبار تھے انہوں نے لگایا کہ حفیظ خان نے پیر مودودی تسمہ پاک کو نیچے پٹخ دیا. تو یہ پولرائزیشن اس وقت بہت زیادہ تھی. جماعت نے یہ الیکشن ہی میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ لڑائی کہ کمیونسٹوں کا قبرستان پاکستان کے حوالے سے لڑا تھا، اور وہ جو بہت زیادہ پولرائزیشن کو لے گئے تھے اوپر. تو اس میں تقسیم ہی اسی طرح ہوتی چلی جا رہی تھی. جو لیفٹ تھا وہ پیپلز پارٹی، حالانکہ لیفٹ کا جو یہ این ایس او اور اس طرح کی این ایس ایف بھی وہ ایسی تنظیمیں تھیں جو کمیونسٹ پارٹی کے حوالے سے، یا کہہ لیں کہ مزدور کسان پارٹی کے حوالے سے، یا ان گروپوں کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں تھے، ان کے ساتھ چلتی تھیں. اور جبکہ جمعیت جو ہے وہ جماعت اسلامی کی تھی، اور پی ایس ایف جو تھی وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے وجود میں آئی تھی. لیکن اس کے باوجود جو تقسیم کی جاتی تھی وہ یہ تھا کہ سارے لیفٹ کو پیپلز پارٹی کی طرف دھکیل دیا جاتا تھا، اور رائٹ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا تھا. تو یہ پولرائزیشن جو تھی اس میں
راشد بٹ اور حفیظ خان نے جب بھٹو صاحب کو انوائٹ کیا تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی، اس لیے کہ وہ اس یونیورسٹی میں جہاں پہ جمعیت کا ہولڈ تھا وہاں پہ پیپلز پارٹی کا سربراہ جو ہیں وہ آئیں گے تو کیا صورتحال بنے گی، اور خوف یہ پیدا ہو گیا تھا کہ شاید لمبی چوڑی جھڑپ نہ ہو جائے، لیکن اینی وے وہ نہ ہو سکا۔ بھٹو صاحب جو ہیں وہ آئے اور آ کے انہوں نے خطاب دی۔ یہ بڑی دلچسپ مطلب گفتگو ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونینز کا کردار، اس وقت کے جو لیڈر تھے ان کا کردار، پھر یونیورسٹیوں کا کردار، یہ سارا سامنے آ رہا ہے۔ تو اس پہ ہم اگلے پروگرام میں آپ سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ جب بھٹو صاحب آئے تو پھر کیا صورتحال ہوئی۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی طارق خورشید صاحب کی، اس میں جو اہم پہلو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو تعلیمی ادارے تھے، بڑے یونیورسٹیاں جو تھیں، یہاں پر لیڈر سازی بھی ہوتی تھی، کیونکہ ایک بنیادی طور پہ یہ سارے تربیت یافتہ لوگ تھے، جس طرح سے جاوید ہاشمی صاحب کا ذکر کیا، حفیظ خان کا ذکر کیا، جہانگیر بدر کا ذکر کیا، اور بے شمار لوگ، یہ بساد رفیق ہیں، یہ سارے کے سارے، لیاقت بلوچ صاحب ہوئے، جماعت اسلامی کے لوگ ہوئے، یہ سب کے سب تمام جماعتوں کے جو لوگ تھے، یہ باقاعدہ سیاسی تربیت تھے، جسے ہم اکیڈمی کا بھی درجہ دے سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ اکیڈمی کے طور پہ، اور ان کا بڑا کردار رہا۔ آج وہ جو تھا، جس طرح سے اب ہم کہتے ہیں کہ اخبارات میں ایڈیٹر کا دورہ ختم ہو گیا، اسی طرح سے جو سیاسی تربیت گاہیں تھیں، یونیورسٹیاں تھیں، وہاں پہ بھی وہ سیاست ختم ہو چکی ہے۔ ابھی چیف جسٹس صاحب نے جو فرمایا ہے کہ جی یونینیں بحال ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، یہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے، تربیت ملتی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو مادہ ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر ڈائلاگ بھی ہوتا ہے، باقی چیزیں وہ ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو اگلے پروگرام میں ہم طارق صاحب سے، جب بھٹو صاحب وہاں پہ پنجاب یونیورسٹی میں تشریف لائے، دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جمعیت کے جو ہیں وہ سیکٹری ہیں، دوسری پارٹ جو ان کا گروپ ہے وہ ایک صدر ہیں، اور تیسرا جو گروپ ہے اس کے وہ جو نائب صدر ہیں۔ اب ان لوگوں کے درمیان میں ایک بالکل متنازع سمجھ لیں جماعت اسلامی کے حوالے سے، جن کو وہ سمجھتے تھے، بھٹو صاحب تشریف لاتے ہیں اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ہم اگلے پروگرام میں طارق خورشید صاحب سے جانیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہمیں رائے دیجیے، ہمیں آؤٹ پٹ کریں اور بتائیں کہ ہم کس طرح کی باتیں، کیا پروگرام اور ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔